आदाब नाजरीन व सामाईन, आप बैकग्राउंड में लिखा हुआ देख रहे हैं RMLU राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, और यह है CET 2023 उर्दू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये। और किस चीज़ के लिए है ये? PhD उर्दू के लिए। ये राम मनोहर लोहिया में जो भी एग्ज़ाम हुआ था फ़िलहाल उसका ये जो इसकी क्वेश्चन पेपर है। R बुकलेट सीरीज़ है और ये कहाँ का है? फैज़ाबाद या अयोध्या उसको हम कह सकते हैं। कुल इसमें जो है वो 70 सवालात हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी 1 से लेकर 35 तक और उर्दू के 36 से लेकर 70 तक। ये नेट के लिए या दूसरी जगहों की PhD के लिए या मानो B.Ed के लिए या सेट एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर PGT वगैरह के लिए काफ़ी मुआविन साबित हो सकता है ये सवालनामा। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये इसका देखिए, मैंने फ्रंट पेज लिया, पहला पेज, यानी इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो उसमें थे। अब पहला सवाल हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, इस बार मैंने कोशिश ये की है कि सारे ऑप्शन को जो है वो दिखाया जा सके। देखिए पहला सवाल है, अपभ्रंश की असल क्या है? देखिए सवाल नंबर 36 से शुरू हुआ है कि अपभ्रंश की असल क्या है? प्राकृत। किस चीज़ से है? अपभ्रंश प्राकृत से है। देखिए दूसरा है, जोश मलिह आबादी का पहला तखल्लुस क्या था? तो देखिए जोश मलिह आबादी का जो असल नाम है वो शब्बीर हसन खां था, उनका जो असल नाम था, और उन्होंने अपने पहले ही नाम को तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए बहुत सारे अलग अलग शोरा हुए हैं जिन्होंने पहले अपने नाम के पहले लफ्ज़ को तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया, जैसे शौकत अली खां, उनका पहले शौकत था, बाद में उन्होंने फ़ानी किया। तो जोश मलिह आबादी का पहला तखल्लुस शब्बीर था। अगला सवाल, हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? देखिए हमारी शायरी जो किताब है वो किसके जवाब में लिखी गई? जैसे मीर अमन की बागो बहार के जवाब में रजब अली बेग सरूर ने फसाना अजाइब लिखी, तो हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई थी? ये मुकद्दमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई। अगला सवाल, गुबार खातिर के खतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किसके नाम लिखे? पहली चीज़ तो ये किला अहमदनगर की जेल से लिखे गए थे, और भीकमपुर अलीगढ़ के रईस के नाम उन्होंने लिखे थे। क्या नाम था उनका? हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी। और इसको जो शाये किया था वो हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी ही ने किया था, और इसका मुकदमा हकीम अजमल ख़ान ने लिखा था। नज़्म हुसैन और इनकलाब किसकी तख्लीक है? नज़्म हुसैन और इनकलाब किसने लिखी है? तो ये है जोश मलिह आबादी की। अगला सवाल, तबाज़ात दास्तान कौन सी है? देखिए कुछ लोग जो है वो तबाज़ात लफ्ज़ को वाज़े नहीं कर पाते। तबाज़ात कहते हैं, तबा यानी कि लिखा हुआ, यानी कि जिसको कहीं से कॉपी ना किया गया हो, उसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट। बाकी जो तर्जुमा की हुई होती हैं या कहीं और से कोई मदद ली होती है वो ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट कहलाती हैं। तो ओरिजिनल कौन सी है इसमें? तबाज़ात दास्तान कौन सी है? इसमें है रानी केतकी की कहानी, बिल्कुल ओरिजिनल असल, और ये कहानी है। अगला सवाल, कसीदे के इब्तदाई अशार को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आप देखिए, जवाब आगे मौजूद है, तशबीब। अभी अगला सवाल देखिए, तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद है, कौन है? देखिए जो मार्क्सी नक्काद होंगे वही तरक्की पसंद अदब के नक्काद होंगे। कई लोग जो है वो इस पर भी सवाल उठाते हैं कि भाई ये नक्काद जो है वो मार्क्सी नक्काद है, इसको आपने तरक्की पसंद कैसे कह दिया? तो तरक्की पसंद शुरू ही जो है वो मार्क्सिज्म से हुई थी। तो कौन है? प्रोफेसर एहतशाम हुसैन। अगला सवाल, माधो और घेसू ने कफन के नाम पर कितने रुपए जमा किए थे? अभी देखिए कि कितने रुपए उन्होंने कफन के लिए इकट्ठा किए थे, जिसकी जो है वो शराब खाने में जाकर शराब पी जाते हैं। 5 रुपए। अगला सवाल, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? अकबर शाह सानी ने किस शायर को खाकानी हिंद का खिताब अता किया था? अब आपके जहन में सवाल आ गया होगा, ये हैं हमारे शेख इब्राहिम ज़ौक़। अगला सवाल, ज़ैल में कौन सा जुज़ मरसिए का नहीं है? इसमें से ये नहीं हटा देते हम, और ये कहते हैं कि ज़ैल में से कौन कौन से जुज़ मरसिए के हैं। देखिए सरापा, रुज और रुखसत ये जो है वो मरसिए के हैं, गुरेज ये कसीदे का है। अगला सवाल,
ڈاکیومنٹری فلمز کے لیے اردو میں رائج اصطلاح ہے، یعنی کہ ڈاکیومنٹری فلم جو ہوتی ہے اس کے لیے اردو میں کون سی اصطلاح رائج ہوتی ہے؟ دستاویزی فلم۔ ڈاکیومنٹ کو دستاویز کہتے ہیں، تو یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ کون سا ہے؟ اردو معلیٰ پہلا ہے اور عود ہندی دوسرا ہے۔ اگلا سوال، پریم چند کا سن وفات کیا ہے؟ جس سال جو ہے ترقی پسند تحریک کا اجلاس ہوا ہے اور اس کی صدارت کی ہے پریم چند نے، وہی ان کے انتقال کا سال ہے، 1936۔ اگلا سوال، اردو شاعری کو شاہین کا استعارہ عطا کیا؟ علامہ اقبال نے جو ہے وہ شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال، ڈاکٹر محمد شاہد حسین کی تصنیف۔ دیکھیں ڈاکٹر محمد شاہد حسین صاحب جو ہیں، یہ پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب جو ہیں JNU میں شعبہ اردو کے یعنی کہ جو لینگویج کا شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے صدر رہ چکے ہیں، اور یہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہیں۔ ان کی کتاب ہے ابلاغیات، اور یہ کافی زیادہ پذیرائی حاصل کر چکی ہے۔ اگلا سوال، میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ دیکھیں میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ سودا نے مرثیے کو جو ہے وہ مسدس کی شکل عطا کی تھی، اور اس کے بعد میں جو بہترین مرثیے لکھے گئے ہیں وہ مسدس کی شکل میں لکھے گئے ہیں، اور چونکہ میر انیس مرثیے کے جو ہے وہ بادشاہ مانے جاتے ہیں تو ان کے مرثیے بھی مسدس کی شکل میں ہوں گے۔ اگلا سوال، اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ ہے بال جبریل میں۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کا خطبہ کس نے دیا؟ دیکھیں جو صدر ہوگا وہی صدارتی خطبہ پیش کرے گا۔ یہ پریم چند کا آخری صدارتی خطبہ ہے، اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کس نے کیا تھا؟ پریم چند نے۔ اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کا کردار نہیں ہے؟ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے سوال کو اس طریقے سے کریں کہ مثنوی سحر البیان کے کردار کون کون سے ہیں، تو کون کون سے اس میں؟ بے نظیر ہے، بدر منیر ہے، اور نجم النساء ہے۔ جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا سوال، زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ کس مثنوی کا ہے؟ گلزار نسیم۔ اگلا سوال، پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا؟ دیکھیے پریم چند نے جو کفن لکھا ہے وہ ایک رات میں لکھا ہے، اور ایک شام سے شروع ہو کر دوسری شام میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں رہتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، جب وہ آج کی ممبئی یعنی اس وقت کی بمبئی سے جو ہے وہ فلم کی کہانی لکھ کر لوٹ رہے تھے، اور وہ کس میں شائع ہوا تھا؟ جو مکتبہ جامعہ سے جریدہ شائع ہوتا تھا، جامعہ میں۔ اگلا سوال، دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام تھا؟ دیکھیں دیا شنکر نسیم کے استاد نے جو ہے گلزار نسیم کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اسے صرف دو ہی لوگ پڑھیں گے، ایک میں اور ایک تم۔ میں اس لیے کہ میں استاد ہوں اور اس میں نظر ثانی کر رہا ہوں، اور تم نے چونکہ یہ لکھی ہے، اور اپنے استاد کے کہنے سے ہی نسیم نے جو ہے وہ اس کو مختصر کیا تھا۔ تو کون تھے؟ آتش لکھنوی۔ اگلا سوال، قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب ہے؟ یہ بالکل تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ اگلا سوال، شمن عصمت چغتائی کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو شمن جو ہے وہ عصمت چغتائی کے جو ہے شاہکار ناول کا کردار، اور وہ ہے ٹیڑھی لکیر۔ اگلا سوال، شیخ غلام حمدانی کس شاعر کا اصل نام ہے؟ تو یہ جو ہے وہ مصحفی کا اصل نام ہے۔ اگلا سوال، داستان سبرس میں عقل کو کس ملک کا بادشاہ بتایا ہے؟ کس ملک کا بادشاہ تھا؟ سیستان۔ اگلا سوال، اقبال کے تصور خودی پر کس کا زیادہ اثر ہے؟ یعنی کہ جو انسان جس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اسی کا جو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو متاثر تھے وہ علامہ جلال الدین رومی سے جو ہے وہ بہت زیادہ اقبال متاثر تھے۔ اگلا سوال، صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ یعنی کہ آزادی کی بات جو کر رہا ہے اور صبح کی بات کر رہا ہے، وہ کس کی نظم ہے؟ صبح آزادی فیض احمد فیض کی۔ اگلا سوال، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ محی الدین احمد۔ اگلا سوال، ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اصرار پر قلم بند کیا؟ یعنی کہ کس نے جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کو یہ ترغیب دی کہ وہ تذکرہ لکھیں؟ یعنی جیسے سر سید نے ترغیب دی
مولانا الطاف حسین حالی کو کہ وہ مسدس مد و جزر اسلام لکھیں. اسی طریقے سے ابوالکلام آزاد سے کس نے اصرار کیا, کس نے ان کو اس طرف راغب کیا؟ فضل الدین احمد نے. اگلا سوال, انشان دریا لطافت کس کی فرمائش پر لکھی؟ جیسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر جو ہے وہ سبرس لکھی گئی, ملا وجی نے سبرس لکھی. اسی طریقے سے دریائے لطافت انشاءاللہ خان شاہ نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ نواب سعادت علی خان کی. اگلا سوال, فلسفہ کلام غالب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یعنی کہ غالب کا جو کلام ہے, یعنی کہ جو غالب کی شعر و شاعری ہے, اس کا جو فلسفہ کیا ہے, اس کے اوپر کس نے بہت زیادہ بہتر طریقے سے لکھا ہے؟ تو دیکھیں, غالب کو حالی سے پہلے وہ غالب کو پوری دنیا سے روشناس کرانے کا جو سب سے بہترین صحرا ہے وہ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری کے نام ہے, اور یہ انہی کی کتاب ہے. فضل علی فضلی نے کربل کتھا کس کے عہد میں لکھی؟ محمد شاہی عہد میں, یعنی کہ محمد شاہ رنگیلا کے وقت میں. اگلا سوال, اور یہ آخری سوال ہے, عود ہندی کیا ہے؟ عود ہندی جو ہے وہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کے. یہ دیکھیے خطوط کا مجموعہ ہے. اور یہ دیکھیے میں نے یہاں بھی لکھ دیا کہ کہاں کا ہے, یہ رام منوہر لوہیا یونیورسٹی ایودھیا فیض آباد کا یہ سوال نامہ ہے. اور اس میں کل ملا کر کتنے, کہاں سے کہاں تک سوال تھے؟ اس میں 1 سے لے کر 35 تک سوال ہیں ریسرچ میتھڈولوجی کے جو ہندی انگلش میں آئے ہیں, اور باقی 36 سے لے کر 70 تک 35 سوال جو ہے وہ اردو کے ہیں. یہ دیکھیں میں نے اس میں آخری صفحہ بھی لیا ہے, اس میں انسٹرکشنز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. اور اگر اسی طریقے سے آپ کو کوئی بھی سوال نامہ اگر حل کرانا ہے تو آپ اسے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ, ٹیلی گرام پہ, میل پر بھیج سکتے ہیں. اس کو اسی طریقے سے انشاءاللہ حل کیا جائے گا. یہ سوال نامہ PDF کی شکل میں ٹیلی گرام کے ایجوکیشنل اپڈیٹ گروپ پر موجود ہے. ڈسکرپشن میں گروپ لنک دیا گیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال نامہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا.